اللہ کرے اللہ ہمیں ان کیفیات میں سے کچھ حصہ عطا کر دے. میں کہتا ہوں چلو نہیں یار ایکٹنگ ہی کر لیا کرو. یہ ایکٹنگ بھی بڑی مقبول ہوگی ہے، لیکن یہ ہے کہ پتہ لگے کہ واقعی جو ہے نا وہ کسی نے نام لیا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو بڑی تبدیلی ہے. میں اس دن حضرت ایک پروگرام میں تھا ڈڈیال، تو وہ پروگرام نا ذرا کھلے میں ارینج کیا گیا کیونکہ میں پہلی بار کشمیر گیا تھا. ڈڈیال وہ بہت جمع غفیر تھا، لوگوں کا بہت بڑا رش تھا، تو کرسیاں لگی ہوئی تھیں. تو سارے لوگ نا حضرت جی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا دل کٹا یار یہ بندے نے کی نہیں. آخر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں یار تمہیں کس طرح اتنی جرت آ گئی ہے کہ نام نبی علیہ السلام کا لیا جائے اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے. نہیں ادب کرو حضرت. اس لیے حضرت جی کوشش کریں ہم واپس آئیں کو تھوڑا سا، جب ان کا نام آئے تو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ واقعی نام آئے، ہماری کیفیات بدل جائیں، ہمارے حال تبدیل ہو جائیں. یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مروی ہے. کہتے ہیں کہ رات میں آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر میں آپ کو چراغ جلتا دکھائی دیا. تو حضرت تشریف لے آئے کہ اتنی رات کو کیوں چراغ جل رہے ہیں. تو جب آپ گھر کے قریب آئے نا تو وہاں ایک بڑی بھی نا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ انہوں نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے. میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اردو میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت بڑے آنسو بہانے والے تھے. یہ اس کا مفہوم ہے. تو پھر آگے وہ کیا کہتی ہیں اینڈ پہ، جس فقرے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی ہے، وہ کہتی ہیں ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بروز قیامت مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا. جب اس نے یہ کہا جان نکل گئی ہے. اب رات کا وقت تھا لیکن نہیں برداشت ہوا. آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. وہ بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر. وہ بڑھیا آگے سے کہتی ہے اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، اس محفل ناچ بس میں نے بھی شامل کر لیا ہے. وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا. لازم نہیں ہے یہ ہوگا تو پھر ہم کو تھوڑا سا نہیں، محبت تو یہ ہے کہ محبوب کا نام آئے بس پھر کوئی. اس لیے میں باپ سے کہتا ہوں حضرت ہم کچھ دور نکل گئے ہیں، واپس آئیے تھوڑا جانا، تھوڑا سا واپس آئیے. کوئی بھی نہیں حضرت، بس محبوب کا نام آنا چاہیے. وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا پھر پڑھ. وہ پڑھتی رہی اور آپ سنتے رہے اور آپ روتے رہے. اور حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں اس محفل سے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ آئے نا اور آپ حضور نبی علیہ السلام کے فراق کے غم میں اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک بیمار رہے اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ مدینہ والے حضرت کی تیمارداری کرتے رہے. اس لیے حضرت کوشش کریے ہم یہ تھوڑے تھوڑے معاملے جو ہیں نا واپس آئیں. دیکھو نا حضرت جی میں اصل میں ہمارے اسٹیجوں میں بڑا کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے نا. ہم تو بس اسٹیجوں پہ آتے ہیں آپ سب کو جنتی کر رہے ہیں. اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حق بات بیان کرنی چاہیے، لوگوں کا بیڑا گرک نہیں کرنا چاہیے. ہم نے بڑا بیڑا گرک کر دیا. اقبال نے آج سے کم و بیش 70-80 سال پہلے ایک سچ بولا تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اللہ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. محبت اس کو کہتے ہیں، محبت اس کو کہتے ہیں. اللہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہمیں یقین اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا تھا، کیونکہ محبت ہوتی ہے اسی طرح. محبت میں محب کو اپنا کہاں ہوش ہوتا ہے؟ اس کو کیا لگے اپنے آپ سے؟ اس کو بس ایک ہی ہوتا میرا محبوب. اس کو اپنے آپ سے کیا لگے؟ اس کو نہیں اپنا ہوتا کچھ بھی. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے سن رکھا ہے علماء سے ایک مقام ایسا آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہ حضور اب آگے نہیں جا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ ارے کہ حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں حضور کہتے ہیں اگر وہاں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ
جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا سوال عرض کر، انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا، انہوں نے عرض کرنا تھا حضور بھاویں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی ہے اللہ جی، بس تو میں گفتگو نہیں کروں گا، کیمرہ لگا ہے اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اب کو حضور کے ساتھ جا کے جلنا بھی تھا کسی نے بس، لیکن بزرگ فرماتے اگر وہاں ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے عرض کرنا تھی حضور ہمیں سڑ جاؤں گا لیکن میں جانا نہ لیا۔ اس لیے حضرت جی یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے، تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں حضرت کو اس دفعہ جو ہے نا کو اندر بھی کو دیوا بال جائے، کیونکہ حضرت جی جیسے میں نے پہلے کہا نا صوفیہ کی عادت ہوتی ہے سچ بول دینے کی، اس لیے پھر وہ تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور صوفی نے بھی سچ بولا تھا، تنقید اس میں بھی پھر بڑی ہوئی تھی۔ میں سارے نہیں جملے پڑھوں گا، میں صرف ایک پڑھ دوں گا حضرت، کیونکہ حضرت میں اکثر کہتا ہوں کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں موبائل اٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہوا کہ پیچھے سے کلپ کٹے درمیان میں سے چڑھے اور اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹنگ کی مخالفت کر دی۔ پھر اہل سنت کا مزاج بھی اسی طرح کے حضرت، کسی نے نہیں دیکھنا ہو بھائی بندہ سننی ہے، کو پوچھ کے چی لئی انہیں آکھیا کی پھر دے گالی پہ گالی حضرت۔ وہ کو بابا تھا تو حضرت اس نے بڑے دکھے دل سے نہ دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے صوفی کے دور میں، تو بڑے دکھ سے اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ پوچھا بابا جی ہو کیا ہوں؟ تو جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ میں بس اتنی درخواست کروں گا حضرت جی گلیاں سجاؤ، گھر سجاؤ، لیکن حضرت ایک ایک دیوایت کی اندر بھی نہ ہو جائے، اینا نہ ہو جائے حضرت گلیاں سجاندے رہ جی اندر نیرے دا نیرے رہے نہیں۔ حضور نبی علیہ السلام تو دل سجانے آئے تھے، میں اس فکرے سے اختلاف نہیں کر رہا، سونا آیا تھے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا فیض ہے کہ ہر جگہ جگمگ جگمگ ہے، ہر شارع ہر گلی جگمگا رہی ہے۔ لیکن حضرت دکھ یہ ہے کہ میری گلی جگمگا رہی ہے، میرا گھر جگمگا رہا ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے۔ کویت کی ایک ایک لہٹ جیڑی نے اندر بھی لائی، نہیں تو کام خراب دیا، ایک ایک لہٹ اندر بھی لائی۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ ایک ایک لہٹ اندر لائی، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ نہیں حضرت، یہ اندر دا اندھیرا دور کریے حضرت، یہ موقع ہے حضرت جی، اور آپ نے صرف نیت کرنی ہے کہ میں نے اندھیرا دور کرنا ہے، باقی وہ جانے پھر ان کا رنگ جانے ہے، آپ کا کام نیت کرنا ہے۔ ہم نیت نہیں کر رہے حضرت، ہم پھنس گئے ہیں اپنے آپ میں، نکلی اپنے آپ جو، ٹھیک ہے جی، ہم پھنس گئے ہیں اپنے آپ میں۔ بس یہ سوچ بنا لیں کہ میرا اللہ اور میرے اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو، ہم پھنس گئے ہیں۔ مولانا روم نے اس کو لکھا ہے، جو میں چلو آپ کی بات نہیں میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا بالکل یہی حال ہے۔ وہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ دلہن تھی تو وہ تیار ہوئی، آپ کو پتہ بیٹیاں تو ویسے بڑی پیاری ہوتی ہیں، تو اگر تھوڑی ساجے سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں۔ وہ بیٹی تھی، وہ دلہن بنی تھی، پہلے بیٹی تھی پھر اوپر سے دلہن بن گئی۔ وہ جو آئے نا بیٹی بھی پھر اپنی تھی، وہ آگے یہی کہ آہا وہ کی روح چڑھے، وہ کی سونی لگن نہیں۔ لیکن مولانا فرماتے ہیں وہ بیٹی بڑی سیانی تھی، وہ رو پڑی۔ وہ سارے کہنے لگے نہ رو، تو بڑی سونی لگن نہیں، تو آگے سے کہتی ہے تن تے لگن نہیں ہیں، دعا کرو جدے کہ چلیاں انہوں ہی لگ جاؤں۔ یہ حضرت جی میں ویس کوٹ پا کے نا، میں پگ پا کے آپ ہی پہ خوش ہو گیا تھا۔ وہ بھائی کیا تجھے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ حضور کو تیری پگ قبول ہے؟ حضور کو بھی تیری پگ پسند ہے، مل گیا تجھے کوئی سرٹیفکیٹ؟ تو کیوں خود ہی خوش ہو رہا ہے میاں؟ حضرت جی نکلی ہے اس کام میں، اور بس ہے فکر جو لگ جائے، یہ پتہ نہیں حضور راضی نہیں کہ نہیں راضی ہے، یہ نہیں ماں پھنس گئے ہیں حضرت ہم خود، اس لیے نکلیں یہ تھوڑا سا اس کام سے نا۔ حضور وہ سیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو 12ویں ہے اور میں 11ویں کا فیض بھی آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے، حضرت کے پاس نا ایک آئینہ تھا۔ اب دیکھیں نا حضرت جی کپڑے کی مارکیٹ ہے، تو ہم نے تو کتابوں میں یہ بھی پڑھا کہ وہ بھی دور تھا کہ جب کفن چوری کیے جاتے تھے۔ میں نے جب پہلی بار یہ پڑھا نا میں بڑا حیران ہوا، بھائی یہ کیا وجہ تھی، کفن بھی چوری ہوتے رہے۔ وہ پھر میں نے کسی سے پوچھا تو پھر ان کا بھی حضرت وہ دور وہ تھا جب کپڑا ہاتھوں سے بنتا تھا، اور ایک سوٹ بنتے بنتے بڑا وقت لگ جایا کرتا تھا۔ اب تو فیصل آباد میں اتنی بڑی مشینیں لگی ہیں، تھانوں کے تھان بن کے نکل رہے ہیں، اس لیے اس دور میں کپڑے چوری کفن تک چوری کیے جاتے تھے۔
کیونکہ وہ اسی حوالے سے بھی وہی دور تھا کہ شیشہ اتنا عام نہیں تھا کیونکہ ہاتھوں سے چیزیں بنا کرتی تھی. تو لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی شیشہ تھا, چینی آئینہ لکھا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا کرتے تھے کیونکہ سنت بھی ہے دیکھنا. وہ لکھا ہے کہ ایک دن جو ہے نا وہ خادم خدمت کر رہا ہے, کام کر رہا تھا, تو کرتے کرتے اس سے آئینہ گر کے نہ ٹوٹ گیا. وہ بڑا گھبرایا کہ بھئی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا. تو کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در پاک تو وہ دار ہے کہ وہاں تو چور بھی آئے تو کتب بن کے جاتا ہے. تو جو تھا ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم, پھر اس کا کیا کمال ہوگا. اچھا وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے آئینہ طلب فرمایا نا, بھئی آئینہ لاؤ, تو یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گیا ہے, وہ درمیان میں اللہ پاک کو لے آیا. اور اس کیا کرتا ہے, از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا ہی سی ٹوٹ گیا, مالک دا آرڈر آیا ٹوٹ گیا, سادہ میں اس کو کروں گا, خود کو نکال ہی گیا درمیان میں سے کہ جب میں اللہ کا نام لوں گا تو ظاہر محبوب کا نام سن کے ہر کوئی خوش ہوتا ہے, تو ہو سکتا ہے حضور پھر مجھے کچھ بھی نہ کہیں. اور اس کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, حضور میں نہیں توڑیا, قضا ہی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث پاک کتنے خوش ہوئے, آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا. اور کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست, حضور قضا آئی سی ٹوٹ گیا, میں نہیں توڑیا. آپ نے ساتھ ہی فرمایا, آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست, چنگا ہویا ٹوٹ گیا, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے کسی کی دل نظاری نہیں ہے, اسی شیشے چ پھس گئے دے, اسی شیشے چ پھس گئے دے, نکلیے ذرا شیشے وچوں نہ باہر. از قضا آئینہ چینی شکست, اسی پھس گئے ہیں شیشے چ, اسی شیشے دے دھوکھے چ آ گئے نے, نکلیے حضرت. از قضا آئینہ چینی شکست, خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست, چنگا ہے ٹوٹ گیا جان چھٹی, نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا, اپنے یار میں یاد کریں گے. ہم پھنس گئے ہیں شیشے میں حضرت, اور نکلی ہے شیشے وچوں حضرت. اور وہ جو میاں محمد بخش صاحب ہیں, جو بھائی ہماری میری عادت ہے, میں نے کبھی مکھی پہ مکھی نہیں ماری ہے. وہ جو مربجہ بیان ہے میں وہ آپ کو کر کے بڑے آگے چلا گیا, نہیں بھائی جس کی جو ڈیوٹی ہے اس نے کرنا ہے, میری یہ ڈیوٹی ہے. باروں باری پھیر نہ کڑیے, ہونج اندر دا کوڑا, اندر دا کوڑا ہوتی ہے. کوشش کریں حضرت جی, کچھ جھنڈیاں ہماری زبان پہ بھی لگیں, بڑی کوڑی ہے, بہت کوڑی ہے جی. بھائی ہم تو گلی گلی نگر نگر پھرنے والے لوگ ہیں نا حضرت. آج آپ کے لاہور میں, کل میں نے وہ جس کی کھدڑ مشہور ہے کمالیہ, کل میں نے کمالیہ جانا, میں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں گا. رات کو پھر میں اپنے سیال کوٹ ہوں, میں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھوں گا. میری عادت ہے میں نکل چلتا رہتا ہوں, سیکھتا رہتا ہوں. یہ جی 14 سال ہو گئے جی میں نے محفل کرانا, 14 سال محفل ہی کرائی, بدلیا ککھ بھی نہیں ہے, بدلیا ککھ بھی نہیں ہے. حقیقت ہے یہ تو اقبال بھی کہہ رہے ہیں. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نانی محفل ہے تو بدلیا کیوں نہیں ہے. آؤ حضرت, میں کہتا ہوں کچھ جھنڈیاں اپنی زبان پہ بھی لگائیں حضرت جی, بہت کوڑی زبان ہے, لیکن نہ سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز مبارک. اللہ کرے یہ کوئی پاکستان میں بھی رنگ آ جائے. میں آج نا میں نے فیس بک کھولی تو اس میں ایک تصویر چڑھی ہوئی تھی. وہ تصویر پہ نا جیسے ادھر ہوتا ہے نا کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو, سڑک ہو بڑی سی, درمیان میں کچھ نہ لگا ہو, یہ سائیڈ جانے کے لیے وہ سائیڈ آنے کے لیے. وہ 2 قطاریں تھیں سڑک پہ, ایک میں گاڑیاں تھیں اور دوسرے میں موٹر سائیکلیں تھیں, اور دوسری سڑک بالکل خالی تھی. جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا, ایک بندے نے پچھو موٹر سائیکل لے آگے گلا لانی, وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں تھا. تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں یہ دور کب آئے گا. لیکن بھائی دور تب بھی آئے گا نا جب ہم اس دور کے لیے کوشش کریں گے. جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو دور کیسے آئے گا. اس لیے کوشش کریں, آپ جس کسی کو بھی اپنی محفل میں بلائیں اس کو کوئی یار گھنٹہ تیرا ٹائم ہے, ادھا گھنٹہ نبی علیہ السلام دی تعریف, ادھا گھنٹہ کو ساڑی اصلاح کری یار. سانو 10 ساڑھے نبی علیہ السلام کس طرح سے, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ تفسیر روح البیان میں صحابی کا نام نہیں لکھا, اگر لکھا ہوتا تو میں ضرور بتاتا. وہاں صرف اتنا لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کوئی صحابی تھے تو وہ بڑے غریب تھے, پتہ نہیں انہیں کتنے فاقے, کیونکہ حضرت جی انگور نہ مکہ مکرمہ میں ہے نہ مدینہ طیبہ میں ہے. انگور جب بھی آئے گا باہر سے آئے گا, یا طائف سے آئے گا, یہ باہر سے آئے گا, یہ مدینہ میں نہیں انگور ہوتا کوئی بھی.
اب پتہ نہیں حضرت انہوں نے کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کیا کیا انہوں نے رنگ دیکھے ہوں گے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور انگور خریدے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انگوروں کا تحفہ لا کے پیش کیا۔ اب سارے صحابی حاضر خدمت تھے، وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا اور آپ نے انگوروں کے گچھے میں سے ایک انگور توڑ کے اس کو تناول فرمایا۔ اب صحابہ سے انتظار میں تھے کہ حضور نے تناول کر لیا، اب ہم سب کو ایک ایک انگور ملے گا، لیکن لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سارے انگور تناول کر لیے۔ اب حضرت یہ جو محبت ہوتی ہے نا، یہ بڑی حساس ہوتی ہے، محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے، لیکن اگر عشق ہو تو پھر نہ ہو تو جو مرضی کرتے پھر ایک ایک ادا جان لیتی ہے۔ اور میں اس کا ناپ کر سکتی ہے نا، میں کر سکتا ہوں کہ اس وقت صحابہ کے دلوں پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، کیونکہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی چیز نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں آئی اور آپ نے اس کو صحابہ میں تقسیم نہ فرمایا، کبھی ہوا ہی نہیں، تفسیر میں لکھا ہے یہ پہلی بار اس طرح ہوا ہے۔ ایک ایک انگور نبی علیہ السلام کا تناول کرنا صحابہ کی جان دے رہا تھا کہ کہیں حضور نبی علیہ السلام ہم سے ناراض تو نہیں، کہیں حضور نبی علیہ السلام ہم سے خفا تو نہیں ہے، صرف انگور نہ دینا حضرت جانے لے رہا تھا ان کی۔ اور ہم حضرت وہ ہیں جو روز منہ کو اس طرح پہ رہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے انگور تناول کر لی، صحابی اجازت لے کے چلے گئے، صحابہ رو پڑے، عرض کی محبوب کو غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا نہیں، تو عرض کی محبوب پھر آپ نے انگور ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے، کہ مجھے پتا ہے اس نے کتنے فاقے کاٹ کے پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خریدے ہیں، لیکن کیونکہ انگور میرے لیے لے کے آیا تھا اس لیے اس نے انگور چکھے نہیں کہ انگور میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں۔ بھائی ادب بھی تو ہے نا، محبوب کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جانا ہے، اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں، جھوٹا نہیں کرنا۔ اس نے نہیں چکھے کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں۔ جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور کھٹا تھا، پھر میں نے دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تمہیں انگور اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تمہیں انگور دیتا تو تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے اور اس صحابی کو پتہ چل جاتا جو انگور لائے وہ تو کھٹے ہیں، جو انگور لائے وہ تو کھٹے ہیں۔ میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تناول کر رہے ہیں۔ حضرت جی ویکھیں ہیں سارے اپنے آپ میں سیگی کرنے ہیں، سانوں حضرت جی گل لگ جائے سو پتا کسے دی، توبہ توبہ توبہ، جنی دیر اسی چھاج پا کے چھٹی ہے نا حضرت جی گل کتنے مکدی ہے۔ اس لیے حضرت جی کچھ بدلی اپنے آپ میں، آؤ کچھ بدلی اپنے آپ میں، سارے کھٹے انگور تناول کر لیے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جب حضور نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک جبہ تھا جسے صوفیہ نے جبہ فقر کہا ہے۔ چاروں یار حاضر خدمت تھے، پہلے جبہ دکھا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے ابو بکر اگر جبہ تمہیں دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام صدق کو اختیار کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب معدل کو اختیار کروں گا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عثمان اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں گا۔ پھر باری آئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا علی اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی یا رسول خدا علیہ السلام میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا۔ جبہ عطا کر کے فرمایا علی جبہ آیا بھی تیرے لیے ہے۔ حضرت جی کر کے تو دیکھو یار، محبت کر کے تو دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کر کے تو دیکھو۔ پھر دیکھو یہ کیونکہ میں بازار میں بیٹھا ہوں، کشف الموجود داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کو بزرگ تھے تو ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میرے شہر میں جو سب سے زیادہ مقرب ہے نا تیرا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہم تو پتہ نہیں کہاں چل نکلے ہیں حضرت جی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، شوق ہی نہیں کسی نے حضرت جی رہا۔ ان لوگوں میں شوق تھا بڑا زیادہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جو اس شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب ہے نا میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ان بزرگوں کو نا خواب میں یہ آواز آئی کہ وہ تیرے شہر کا جو فلاں کپڑے کا تاجر ہے نا، وہ کپڑے کی دکان والا اس وقت سب سے زیادہ ہمارا مقرب ہے۔ فرماتے ہیں آنکھ کھلی تو کتنی دیر میں یہی سوچتا رہا، وہ مجھے تو یہ تھا
کوئی آفا صاحب ہوں گے، کوئی قاری صاحب ہوں گے، کوئی چشتی صاحب ہوں گے، کوئی قادری صاحب ہوں گے، کوئی نقشبندی صاحب ہوں گے، کوئی ویسی صاحب ہوں گے، کوئی سور وردی صاحب ہوں گے، لیکن بندہ کون سا نکلا؟ کیونکہ حضرت جی جتنی دیر آپ نے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کیا آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے، یا آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ بندہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ بندے میں ہے کیا وہ دکان پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے جس پہ کوئی درود یا کوئی ذکر کرتا رہتا ہے، یا اس نے بندے رکھے ہیں کونے میں مصلی بچھا کے نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ کہتے میں دیکھنے گیا تو کہتے جا کے دیکھا تو کچھ نہیں، بندہ سادہ جا بیٹھا ہے۔ کہتے میں نے جا کے کپڑا پسند کیا، میں یہ کپڑا چاہیے مجھے۔ کہتے اس نے ریٹ پہ بھی کوئی زیادہ بحث نہیں کی ہے۔ تو یاد رکھیں حضرت جی کبھی قسم نہ اٹھائیے گا جی اللہ دی قسمیں میں نے دلیا کدی نہ چکی ہو یار، اللہ دا نام بہت بڑا ہے، وہ ایسے نہیں کہ میں ٹگے ٹگے لی رب دا نام لیندہ پھر رب دا نام ایسے لیے کہہ دیتے قربان کرو سارا کچھ، اور پھر اس کی نحوست کیا آئے گی؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ اس کو صاف بولو یار اتنے کا خریدا ہے، اینے دا دینے لینا تے لے نہیں لینا تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ وسلم، قسم نہ اٹھاؤ، قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی۔ کہتے میں نے کپڑا پسند کیا، اس نے ریٹ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کی، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی۔ کہتے میں نے کپڑا خرید لیا۔ کہتے میں جب پیسے دینے لگا نا نکال کے تو بندہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر ایک گزارش پیش کروں تو قبول کر لیں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا حضرت یہی کپڑا یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا، مجھ سے نہ خریدیں اس سے خرید لیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، وہی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے؟ کہتے پھر بیٹھے بیٹھے نا ہمیں دل میں خیال آیا نہیں یہ دکان اس کے بھائی کی ہوگی، کہتے پھر خیال ہے نہیں اس کے بیٹے کی ہوگی، پھر خیال ہے اس کے بھتیجے کی ہوگی۔ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں تو کہتے ہیں وہ مجھے ہلا کر فرمانے لگے حضرت جو تسی سوچ دے بھی وہ نہیں۔ کہتے پھر میں نے پوچھا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے کیوں بھیج دے بھی؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا بھی بات یہ ہے میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ نہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے، وہ جتنی مجھے ضرورت ہے نا میں نے کما لی ہے، بچے تو اس کے بھی ہیں چل وہ بھی کما لے گا۔ اب فرماتے اٹھ بھی میں آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیار کرو حضرت جی، اللہ دی مخلوق نہ پیار کرو، یہی ہے، یہ 12 ربیع الاول کا پیغام، پھر خود ہی ہو جائے گا۔ میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی اب تو حضرت جی کو نعت پڑھے تو دل تو کھل اٹھتا ہے نا حضرت جی، کیف و مستی طاری ہوتی ہے، کو نعت تو پڑھے نا حضرت جی۔ میں تو اپنے ثنا خانوں کو کہتا ہوں یار تم یہ کیا کرتے کیا ہو؟ وہ اس طرح لگتا ہے حضرت جی پتہ نہیں ایدہ کس محبوب نہ لوا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے جو محبوب ہیں وہ تو رؤوف بھی ہیں وہ تو رحیم بھی ہیں، پتہ نہیں ایدہ محبوب کیڑا ہے جنہوں روک روک رکھ دنہ وعدہ مارن دے، ہمارے محبوب تو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ تو اپنے معاملے درست کر پھر اسی رات کرم ہو جائے گا۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا وہ بندہ بس ساڑی گیا اس شیر پہ نا، یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں پھر آکے تو سپیکر لے ہی لے، میں یار ہوں دوسری گل نہیں ہے دس وہ ہے بھی چراغاں ضرور ہوئے گا لیکن پہلے کرو سود دیاں شیواں کڈو ہیں چراغاں ہوئے گا، تیرا گھر تے سود دیاں شیواں نہ پرے، تیرا گھر تے حرام دے مال پرے، تیرے گھر تے سارا دن ٹیلی ویژن تے ناچ گانا ہوندا ہے، تیرے گھر چراغاں ہوئے۔ ہاں جو قابل تھے دیکھ پھر انہوں نے اس کے گھر چراغاں نہیں کیا، اس کی وجہ سے کہاں چراغاں کر دیا۔ کشف موجود داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے جس رات حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، اس رات آپ کے شہر مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور نے سارے شہر میں نواز چڑھایا، 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، 70 نہیں عرض کی۔ محبوب خدا کس طرح کرم فرمایا، یہ کئی بریاں دے بیک ڈیکنے پہ ہیں، ذرا جواب سننا۔ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، ہاں تو لائق ہو تجھے وہ اپنا بھی کہیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ ہاں حضرت جی یہ ربیع الاول شریف آیا ہے، آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے، اپنی زبانہ چ نرمی لے، اللہ دی مخلوق نال پیار کریے، ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کریے، پھر دیکھو حضرت جی ہر رات کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ لے جی آخری بات، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اثر کا وقت بھی سر پہ۔ اب یہ بھی بتا دوں
کہ جو کرم ہوتا ہے پھر کس کس طرح ہوتا ہے. شواہد النبوہ حضرت مولا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ، ساری نہیں سناؤں گا بس مختصر سنا. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے خواب میں. اور کہتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوئم، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اذان ہوئی، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ مسجد چلا گیا تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ رونق افروز ہے. کہتے میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور چہرہ ودعا کی زیارت کرنے لگ پڑا. کہتے صحابہ شروع ہو گئے، وقت ہوا، اقامت کی گئی، نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی. بعض دفعہ حضرت اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کو بڑی سورت شروع کر لیتے ہیں، تھوڑا حصہ کچھ حصہ پہلی رکعت میں، بقیہ حصہ دوسری رکعت. لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورتیں تلاوت فرمائی. کہتے ہیں نماز ختم ہوئی اور ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا حضور نبی علیہ السلام رخ انور ہماری طرف کر کے بیٹھ گئے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے نبی علیہ السلام نے سب کو ایک ایک کھجور دی. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب میں نے کھجور کھائی. کہتے جیسے کھجور ختم ہوئی خواب بھی ختم ہو گئے. کہتے میں بیدار ہو گئے. لیکن کہتے قربان جاؤں کھجور خواب میں کھائی تھی، اٹھ کے بھی میٹھا منہ میں موجود تھا. کہتے جب آنکھ کھلی نا واقعتاً پھر مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی. کہتے میں نماز کے لیے چلا گیا وضو کر کے. کہتے لیکن جب مسجد میں پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے اسی انداز کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہی انداز. کہتے میں نے کہا نہیں اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے اقامت کی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی دو صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی انداز کے ساتھ بیٹھے جس طرح جناب نبی علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا کہ خواب میں تو حضور نبی اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا. تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو ایک اور کھجور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور عطا فرمائیں. تو کہتے ہیں آگے سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے علی یہ خواب جو نبی علیہ السلام نے دیتی ہے تو میں بھی دے دینا ہوں. حضرت جی رات تو وہ ایک تھی لیکن پتہ نہیں اس رات کہاں کابرے کرم برسا حضرت اس ایک رات نبی علیہ السلام کس کی پیاس بجھائی ہوگی. رات ایک تھی اور میں کہتا ہوں حضرت ان راتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، صرف ہم نے اپنی گاڑی کا منہ تھوڑا موڑ دیا ہے. کہنا سی دے دیں کہ مدینہ جان دیں لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے گڈی ساڑی انڈیا جان رہی تھی. کہنا سی یہی دے کہیں مدینے چلے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے ہماری گاڑی کا رخ انڈیا کی جانب ہے. نہیں یہ ربیع الاول شریف یہی پیغام لے کے آیا ہے، آؤ اپنی اپنی گڈی کا رخ مدینے کر رہی ہے. کیونکہ جو مدینے والے ہیں وہ دل کے نرم ہوتے ہیں، جو مدینے والے ہیں اپنا اپنا انداز بدلیں. اور حضرت جی میں چلو حضرت نے بات یاد کروا دی، آپ سب سے گزارش کروں گا خوب خوشی منائیں لیکن حضرت جی خوشی کا انداز وہی رکھیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے عطا کیا ہے، کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں. ٹھیک ہے جی. اور اسپیشل میں کیونکہ اس پروگرام میں تھا میں نے تو خیر کیک کاٹنے سے انکار کر دیا تو کیونکہ حضرت ہم ایم ای پھر جو ہے نا میں نے کیک کاٹا تھا. انہوں نے نا کیک کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کا بڑا سا نام لکھا ہوا. مجھے کہنے لگے اس پہ چوری چلا ہے. میں حضرت جی میں کتوں دل لے کے آؤں نبی علیہ السلام دے نام مبارک تے چوری چلا. اور حضرت جی یاد رکھیے گا یہ آگے مجھے بڑے نہیں جی محبت میں بھائی تیری محبت کس طرح کی ہوگی؟ کیا تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہو گئی نبی علیہ السلام؟ صلح حدیبیہ نبی علیہ السلام وہ لکھا گیا نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ، وہ کفار نے اعتراض کر دیا. انہوں نے کہا بھئی گل تے ایسے گل دی تے لڑائی، محمد تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم رسول نہیں مانتے ہیں.
اس لیے اس کو ختم کرو. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرا وہ ختم کر دو. حضرت علی نے نہیں ختم کیا. تو ایڈا کہ تم بتلا آ گئی کہ تو نبی علیہ السلام کا نام لے کے چوری پھیر رہے ہیں, تو گنبد خضرا بنا کے اوپر سے چوری پھیر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی, لیکن مولا علی نے فرمایا حضور مجھ میں نہیں ہمت کہ میں آپ کا نام لکھ کے جو ہے نا, میں حضور نے خود لکھ کے کاٹ کے تو دوبارہ لکھ لیا. احمد کس طرح, یہ کون سی محبت ہے کہ اس میں جائز ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بھائی تو نے کیک ہی کاٹنا ہے تو نام لکھ اس طرح کاٹ لے, لیکن حضرت جی یہ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, جھنڈیاں لگانی ہیں لیکن پھر ان جھنڈیوں کے ذمہ دار بھی آپ ہیں, آپ نے پھر ان کو اتارنا بھی ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کوئی ایک جھنڈی اندر لگ جائے. کوئی میرے مرشدی تھے نا, آپ کو کسی نے نعل پاک دینا تو چوم کے نا تو رکھ لیا کرتے تھے, یا بڑا بھی کرنا تو ٹوپی پہ لگا لینا, لیکن ادھر نہیں لگاتے تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر لگانا منع ہے ناجائز, میں نے کہا نا صوفیہ تھوڑے باریک ہوتے ہیں. تو ایک دن میں عرض کی تھی میں حضور اندر نہیں لاندے ہیں, فرمان لگی یار کوشش کرنے لیا کہ اندر لگ جائے, جتنا اندر لگ گیا پھر میں اتنے بھی لا لگا. کہتے ہیں یہ تو نہ ہوا اندر کچھ اور ہو اوپر میں نہ لگا. یہ بڑے باریک لوگ ہوتے ہیں, اس لیے آپ سے میں کہوں گا ضرور لگائیں, لیکن کوشش کریں کوئی قدہ اندر بھی لگے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے جی.